ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ اگر پچھلے ایپیسوڈ کی بات کریں تو انفاق سے ریلیٹڈ ہم لوگوں نے کچھ سوال کیا تھا، اس کا جواب آغا نے قرآن مجید سے دیا تھا۔ آج بھی کچھ اہم ترین سوالات کے ساتھ حاضر ہوں جس کا جواب قرآن مجید سے حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے شو پر ملاقات کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ ہم الحمدللہ، شکر ہے خدا کا۔ مولانا صاحب، آج بھی ہم لوگ انفاق سے ریلیٹڈ کچھ سوال کرنا چاہیں گے، کیونکہ انفاق ایک ایسی چیز ہے، جیسا آپ نے کئی بار بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کرو، تو انفاق کرنے سے پہلے کیا اس کے کچھ شرائط بھی قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں کہ اس کنڈیشن کے تحت ہی آپ انفاق کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور ان ایام اعزا کی تعزیت کے ساتھ انفاق میں نے پہلے ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا کہ واجب بھی ہے اور غیر واجب بھی ہے، یعنی سنت و مستحب جو بھی کہہ لیں۔ تو واجب انفاق جو ہے، اس واجب انفاق کی تو خاص شرطیں بیان کی گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو ان واجب انفاق کو انجام دیتا ہے ان شرطوں کے مطابق انجام دیتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن عام طور سے جو انفاق کی شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ جو واجب اور غیر واجب ہر جگہ جو کام میں آتی ہیں اور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ان شرطوں میں سے پہلی شرط جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتوں کے مطابق انسان کا مسلمان ہونا اور ایمان رکھنا ہے۔ اسلام اور ایمان یہ بہت اہم شرط ہے کہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ حکم ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ تو جو ایمان لے آئے، اس آیت میں واضح طریقے سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور پھر انفاق کیا۔ تو اب جب انفاق کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے قرار دیا گیا ہے اس میں سے، تو اس میں پھر کہہ رہا ہے خداوند تعالیٰ فالذین آمنوا منکم، تو جو تم میں سے ایمان لے آئے، وانفقوا، اور انفاق کیا، تو ان کے لیے لہم اجر کبیر ہے، یعنی ایمان اور اسلام بنیادی شرط ہے انفاق کرنے کے لیے، انفاق خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے، یعنی جو شرط ہے، اگر انسان ایمان نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کا کوئی اجر و ثواب خدا کے نزدیک نہیں ہوگا۔ لوگوں میں واہ واہی مل جائے گی، دنیا میں اس کو عزت و شہرت سب کچھ مل جائے گی، لیکن خدا سے جو اجر و ثواب ملنا ہے وہ بغیر ایمان کے نہیں ملے گا۔ لہذا یہی کہ اگر انسان خدا کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے اور اگر وہ ایمان نہیں لایا ہے اور زبردستی کسی کے پریشر میں آگے خرچ کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ پر دباؤ محسوس نہ ہو، خرچ کر رہا ہو، تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، تم اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ یا نافرمانی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے بھی اگر خرچ کر رہے ہو اور ایمان نہیں ہے تو تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لن یتقبل منکم وما منعهم ان تقبل منهم نفقتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله، کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ وہ کر تو رہے ہیں نا بھائی، جب اپنے مال سے کچھ کسی کو دے رہا ہے تو مال خرچ تو ہو رہا ہے نا، تو ہو رہا ہے، اس کی نگاہ میں تو ایسا ہے کہ میرا مال خرچ ہو گیا اللہ کی راہ میں، تو پھر یہ قبول کیوں نہیں کیا جائے گا؟ تو خود خداوند عالم نے اس آیت میں کہا کہ انہم کفروا باللہ، کیونکہ وہ لوگ اللہ سے کفر اختیار کرتے ہیں، جب اللہ کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو انفاق کی بنیادی شرط یہ ہے کہ پہلے اسلام اور ایمان شرط ہونا چاہیے۔ اوکے جی،
اس کے ساتھ مطلب یہ ایک دو شرطیں، لیکن کچھ بیسک شرطیں اگر آپ بتا دیں ہم لوگوں کو. بیسک شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط یعنی ایک اور شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر قصد قربت ہونا چاہیے. خود خداوند عالم نے کہا ہے وما آطیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، یعنی اللہ کے خاطر، یعنی قربتاً الی اللہ انفاق ہونا چاہیے. تب وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں صدق نیت کے ساتھ اگر خرچ کر رہا ہے، مثلا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی نیک خرچ، نیک قرض جو دے رہا ہے اس کی نیت بہترین ہونی چاہیے، قصد قربت کے ساتھ ہونا چاہیے. تیسری شرط یہ ہے کہ احسان نہیں ہونا چاہیے، منت نہیں ہونا چاہیے کہ جتا دیا جائے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، لاد دیا جائے. دکھاوا ایک الگ شے ہے. اچھا یہ منت الگ، یہ منت اور احسان الگ شے ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ سنا دیا. اچھا دیا تو بہت، اتنا دے دیا، مثلا بے نیاز کر دیا. ایک انسان کے پاس گھر نہیں تھا، آپ نے گھر بنوا دیا، لیکن ہر تھوڑی دیر پہ سب اس کے سامنے جا کہہ رہے کہ گھر بنوایا، ہم نے تمہارا گھر بنوایا، ہم نے تمہارا گھر بنوایا. لوگوں کو بتا رہے ہیں. وہ انسان جو گھر کے باہر رہتا تھا، بغیر چھت کے رہتا تھا، اس کو سکون کی زندگی میسر تھی، بس گھر نہیں تھا. اب جب کہ گھر مل گیا ہے تو ہمیشہ خرچ کرنے والا یا آ کے اس سے کہہ رہا میں نے گھر بنوا دیا، تو وہ اسی بوجھ میں مرا جا رہا ہے، یعنی چھت ہونے کے باوجود وہ مرا جا رہا ہے. احسان کے تلے دبا ہوا ہے. منت و احسان نہیں ہونا چاہیے. لہذا قرآن مجید میں ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجر عند ربهم. لہذا اگر جن کے پاس، خداوند عالم نے کہا کہ جن کے پاس انفاق ہے، وہ خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں، لیکن وہ اس کو کسی کے اوپر تکلیف لاد کے، منت جتا کے، احسان جتا کے نہیں کرتے ہیں تو اللہ ان سے قبول کرتا ہے. بالکل. لہذا تیسری شرط یہی ہے کہ پرہیز ہونا چاہیے، مال حلال میں سے انفاق کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جہاں سے بھی، بعض وقت ہم سے سوال ہوتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ مولانا فلاں کی کمائی اور روزی تو حرام طریقے سے ہے، سود کی کمائی ہے، شراب کا نعوذ باللہ بزنس ہے، لیکن وہ مجلسیں بڑی بڑی کرواتا ہے. فائدہ ہی نہیں ہے کچھ. حلال کمائی سے خرچ کرنا چاہیے. آگا فائدہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جیسا کہا گیا ہے کہ آپ کو اچھائی کے بدلے اچھائی دی جائے گی، برے کے بدلے برائی دی جائے گی. پر یہ اچھائی تو کر رہا ہے نا، اچھا تو کر رہا ہے، لیکن جس نے کہا ہے کہ اچھائی کے بدلے اچھائی دی جائے گی، برائی کے بدلے برائی ملے گی، اچھائی کے بدلے اچھائی، تو وہ اچھائی کب ہوگی؟ اس وقت ہوگی انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے. چوری اور حرام کا مال لا کے اچھائی میں خرچ کرنا یہ اچھائی نہیں ہے. حلال مال، قرآن مجید کی جو آیت ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ حلال مال آپ لا کے خرچ کیجئے. جو کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، من طیبات ما کسبتم، جو تم نے پاکیزہ اور حلال طریقے سے حاصل کیا اس کو خرچ کرو. یعنی صاحبان ایمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تم نے پاکیزہ اور حلال طریقے سے خرچ کیا ہے، کمایا ہے، اسے خرچ کرو. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ مال حلال، اور جو پانچویں چیز ہے وہ جو انسان کو محبوب ہے، جو انسان کی پسندیدہ شے ہے، اس میں سے خرچ کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ جو ردی مال ہے، جو خراب مال ہے، اس سے نہیں، بلکہ جو اچھا مال ہے اس میں سے خرچ کیا جائے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی جو تم خود پسند کرتے ہو اس میں سے خرچ کرو. یعنی جو بچا ہوا ہے ہمارے پاس، جو پرانا ہے اس کو نہیں کرنا ہے، جو خراب ہے اسے نہیں. یعنی آپ دیکھیے، ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بیان کروں. ایک غریب انسان گیا اور اس نے جا کے ایک یہ جو واٹر ملن بیچتے ہیں، تربوز بیچنے والے سے کہا مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو. اس نے ایک خراب سا نیچے سے اٹھا کے اسے دے دیا. اس نے پھر اپنے جیب میں جو 2-4 روپے کسی سے مانگے تھے وہ نکال کے دیا کہ مجھے ایک تربوز دو. اب جب اس نے پیسہ دیکھا تو ٹھوک بجا کے ایک اچھا مال دیا. اس نے دونوں اپنے ہاتھ پہ رکھ کے آسمان کی طرف نگاہ کر کے پروردگار اے میرے اللہ، دیکھ تیرے نام پہ مانگا تو مجھے یہ سڑا گلا ملا، مال سے مانگا تو مجھے اچھا ملا. ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کے لیے. اللہ کی راہ میں اپنا بہترین مال دیا جائے. سبق آموز واقعہ آپ نے بتایا. جی اپنا بہترین مال انسان نیکی. لیکن یہ بہت مشکل ہے آگا، بہت مشکل ہے. بالکل مشکل نہیں ہے. جزا کے بارے میں ہم لوگ کو پتہ ہوتا ہے کہ جزا ملے گی، لیکن وہ یقین کی جو منزل ہوتی ہے وہ
نہیں ہو پاتی. وہ صرف وہ کیا ہے کہ دنیا کی محبتیں انسان کو اس مال سے اتنا زیادہ جوڑ دیتی ہیں کہ وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم اس کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. اچھا یہ مال سے محبت کو آپ ایک چیز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب کیسے ہم لوگ جدا کر سکتے ہیں اس کو؟ کچھ ایسی باتیں اس کی حقیقت تک پہنچ کے اگر انسان یہ سوچ لے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے قیمتی سے قیمتی چیز، سونا چاندی ہیرا جواہرات محل جو کچھ بھی ہے، بہترین لباس، یہ سب فنا ہو جائے گا، اور جو تم اللہ کی راہ میں دو گے وہی باقی رہے گا. اگر یہ ذہن میں یعنی انسان کے سوچنے اور غور کرنے کی نگاہیں یہ ہو جائیں کہ ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے وہ فنا ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہے گا. اگر اس کو سوچ لیا جائے تو پھر انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، جو کچھ خدا دے رہا ہے. پھر تو یہ سوچے گا جیسے بینک میں ہمارے پاس مال آیا ہے تو اب کیشیئر کبھی اس کو مشکل نہیں ہوتی ہے. 1 کروڑ آدمی آ کے کیش لے کے جائے تب بھی وہ دے دیتا ہے، 1000 لے کے جائے تو بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے یہ میرا مال نہیں ہے تو اس کے قبضہ قدرت اور اختیار میں، حساب اسی کیشیئر کو دینا ہے، لیکن مال اس کا نہیں ہے. تو کوئی اس کے دل پہ چوٹ نہیں لگتی ہے. انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں خداوند عالم نے دیا یہ خدا کی امانت ہے، اور ہم امانت دار ہیں، تو امانت دار کو خرچ کرنے میں دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، نہیں ہونا چاہیے. قبلہ بہت بہت شکریہ. شاید آج جو واقعہ آپ نے بتایا اور جو باتیں بتائی ہیں، اگر ذرا سی ہمارے ذہن میں یہ جگہ بنا لے اور دل میں یقین پیدا ہو جائے تو شاید ہم جو انفاق کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب بنے. انشاءاللہ ملاقات پھر آپ سے کریں گے آگا انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم لوگ نے ایک بار پھر سے انفاق کے بارے میں بات کیا اور اس کی شرائط کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کیا. اور بھی کئی شرائط ہیں، وقت نہیں تھا جس کی وجہ سے قبلہ نے بیان نہیں کیا ہے، لیکن اگر آپ لوگ پڑھیں گے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو ساری شرائط آپ کو پتہ چل جائے گی. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے، لیکن اس پروگرام میں جب ہم لوگ ملاقات کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں تو انفاق کے سلسلے سے ہم لوگ بات کریں گے. فی الحال دیجیے اجازت، ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.